الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 21 ہے، رمضان میں اگر رات کو جنب ہوا تو بہتر یہی ہے کہ قبل طلوع فجر، یعنی روزے کا جب ٹائم ختم ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اس سے جی پہلے وہ نہا لے، ٹھیک ہے، تاکہ روزے کا ہر حصہ جو ہے نا جو وہ جنابت سے خالی ہو، اور اگر نہیں جی نہایا ہے تو بھی روزے میں کچھ نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مگر جی مناسب یہ ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کلی یعنی گرگرا کلی اور ناک میں جو پانی چڑھانا ہے نا وہ چڑھا لے اس سے پہلے، ٹھیک ہے، طلوع فجر سے پہلے کیا کرے، وہ ناک میں پانی چڑھا لے اور کلی کر لے، یہ دونوں کام طلوع فجر سے پہلے کر لے کہ پھر روزے میں نہ ہو سکیں گے، اور اگر نہانے میں اتنی تاخیر کر دی کہ دن نکل آیا اور نماز قضا کر دی تو یہ اور دنوں میں بھی گناہ ہے، تو رمضان میں اور زیادہ ہے۔ جی یعنی یہ مراد ہے کہ اگر کوئی جیسے حیض و نفاس سے بھی فارغ ہوئی ہے نا کوئی عورت، تو جی اس نے کیا کیا ہے، رات کو اگر اسے چاہیے کہ وہ رات کو نہا کے سوئے، ٹھیک ہے، جی لیکن اگر وہ نہیں نہائی ہے تو پھر کیا کرے، طلوع فجر سے پہلے وہ کلی کرے اور ناک میں پانی چڑھائے، چونکہ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ غسل میں فرض ہے نا، ٹھیک ہے، جی اور فرض اس طرح ہے کہ ہر منہ کا ہر حصہ جو ہے نا گلے تک، ٹھیک ہے، حلق تک جو ہے وہ اس کو دھونا فرض ہے، اسی جی طرح ناک میں پانی چڑھانا ہے تو وہ جڑ تک چڑھانا ہے، ٹھیک ہے، تو جی اگر کوئی روزے دار ہوگا تو یہ جب ناک میں پانی جڑ تک چڑھائے گا یا پھر حلق تک جائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ہاں جی ٹھیک ہے، میم جی، تو اسے چاہیے کہ اگر وہ نہیں نہا رہی ہے یا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ کلی اور ناک میں پانی جو ہے وہ طلوع فجر سے پہلے کر لے، بعد میں بقیہ غسل کر لے، ٹھیک ہے، جی اور اگر ایسا نہیں کیا ہے بلکہ کیا ہوا ہے دن بھی چڑھ آیا ہے، ٹھیک ہے، نماز فجر اس کی کیا ہو گئی، قضا ہو گئی، تو یہ باقی دنوں میں تو نماز قضا کرنا گناہ ہے لیکن رمضان میں اور زیادہ ہوگا۔ اسی جی طرح مسئلہ نمبر 32 ہے، جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوئے یا بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا تعویذ لکھنا یا ایسی تعویذ چھونا یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جس سے مقطعات کی انگوٹھی حرام ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی قرآن مجید جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جنبی آدمی کے لیے کیا ہے، یعنی جو عورت حیض و نفاس سے فارغ ہوئی ہے یا کسی نے اپنی بیوی سے صحبت کی ہے تو جنبی ہو گیا نا، اس پر غسل فرض ہو گیا جی ہے، تو اس کو کیا ہے، مسجد میں جانا بھی حرام ہے، طواف کرنا بھی حرام ہے، قرآن مجید کو چھونا پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں حرام ہیں، اگرچہ اس نے کیا کیا ہے، اس قرآن پاک کا سادہ حاشیہ جو ہوتا ہے نا اس کو بھی چھو لیا ہے تو بھی یہ چیز حرام ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی جو اوپر وہ غلاف چڑھا ہوتا ہے نا قرآن پاک کے، ہاں جی اگر اس کو بھی چھوئے گا تو بھی گناہ گار ہوگا، کیونکہ وہ قرآن پاک کے تابع ہے نا، ٹھیک ہے، گویا وہ قرآن پاک ہی ہے، صحیح ہو گیا، اور اسی طرح دیکھ کر پڑھے یا زبانی پڑھے، ٹھیک ہے، زبانی پڑھے گا تو بھی گناہ گار ہوگا، یہ حرام چیز ہے، صحیح ہے، جی یا پھر کوئی ایسی چیز چھوئے جیسے تعویذ ہو گیا، لکھنا چھونا، ٹھیک ہے، یا پھر انگوٹھی ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا جس پر آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ جی ایک حرف ہی کیوں نہیں لکھا ہوا تو اس کو چھونا حرام ہے، جیسے میم جو جی جیسے میں یہ تعویذ وغیرہ پہنے ہوتے ہیں تو پھر میم جیسے حیض ہو جاتا ہے تو وہ اتار دینے چاہیے؟ نہیں نہیں، اتارنے نہیں چاہیے، تعویذ لکھنا انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو میم چھونا، اس کا کوئی عرض نہیں نا، ٹھیک ہے، مطلب ہاں جی، انہوں نے کہا ہے نا تعویذ لکھنا یا ایسا تعویذ چھونا، ٹھیک ہے، یعنی جی ایسا جس پر وہ لکھا ہوا ہو نا، قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، ہاں جی اب ہر تعویذ پہ جو ہے نا یہ آیات ضروری نہیں ہوتی بلکہ وظیفے ہوتے ہیں، جیسے اللہ پاک کے اسماء مبارکہ ہو گئے، ٹھیک ہے، اور کچھ دعائیں ہوتی ہیں نا، صحیح ہو گیا، تو جی اسی وجہ سے کیا ہے کہ تعویذ جو ہے نا اگر کوئی مطلب قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے اس کو چھو نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو جی گلے میں پہننے والا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بتاؤں گی، جی صحیح ہو گیا، ہاں جی میم اور ایسے ہی انگوٹھیوں پر بعض اوقات لکھا ہوتا ہے نا جیسے یاسین لکھے ہوتے ہیں یا اس طرح کے ورڈ جی لکھے ہوتے ہیں قرآن پاک کے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہاں چھونا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 33 ہے، اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں ہے، یوں ہی رومال وغیرہ یا کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنے تابع ہو نہ ہی قرآن مجید کا تو جائز ہے، جی اپنے تابع سے مراد جیسے دوپٹہ ہوتا ہے نا،
ٹھیک ہے, ہاں جی یا پھر قمیض کا دامن ہو گیا, دوپٹہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب یہ عورت جو ہے نا پہنا ہوتا ہے نا عورت نے, صحیح ہے, جی اس کے لباس میں شامل ہوتا ہے, تو وہ اس سے نہیں پکڑ سکتی, بلکہ ایک الگ سے دوپٹہ لے گی یا کوئی کپڑا لے گی پاک صاف, پھر وہ اس سے چھوئے گی, ٹھیک ہے. یا پھر کوئی ایسا کپڑا جو قرآن مجید کے تابع ہو, جیسے غلاف ہو گیا, جی ٹھیک ہے, غلاف کے سے بھی وہ نہیں پکڑ سکتی ہے, کیونکہ وہ قرآن پاک کے تابع ہے, گویا وہ بھی جی قرآن پاک کی طرح ہی ہے. صحیح ہو گیا. ہاں جی اب جیسے وہ الماریاں بنی ہوتی ہیں قرآن پاک کے لیے, ٹھیک ہے, الگ سے, تو جی اگر تو اس میں قرآن پاک ہے تو اس الماری کو چھونا جو ہے یہ جائز ہے, ٹھیک ہے, لیکن جی قرآن پاک کو چھونا یہ جائز نہیں. میم جیسے مطلب کسی عورت کو حیض ہو تو میم جو اس نے دوپٹہ اوڑھا ہوتا ہے وہ کوئی عورت جو ہے مطلب وہ نماز پڑھنے کے لیے اوڑھ سکتی ہے؟ اوڑھ سکتی ہے, بالکل اوڑھ سکتی ہے, جی جب تک مطلب اس حیض کا خون جو ہوتا ہے نا وہ نہ لگ جائے کسی کپڑے پر, جی تب مس تک اس کی جو قمیض بھی ہوتی ہے نا وہ بھی پاک ہوتی ہے, ٹھیک جی ہے, میم صحیح ہو گیا. اور ہاں دوپٹہ بھی پاک ہوتا ہے, لیکن وہ الگ بات ہے کہ دل نہیں مانتا ہوتا, صحیح ہے, جی یہ الگ بات ہے, لیکن یہ جائز ہے, دوپٹے کے ساتھ نماز پڑھنا بھی جائز ہے. صحیح ہو جی گیا. میم جی اچھا جی, مس پھر آگے کہتے ہیں کرتے کی آستین, دوپٹے کی آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے مونڈے پر ہے اور دوسرے کونے سے چھونا حرام ہے, کہ یہ سب اس کے تابع ہیں, جیسے چولی قرآن مجید کے تابع ہے. چولی سے جی مراد تو ہاں اس نے اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا, ہاں جی مس گویا وہ دوسرے کونے سے بھی پکڑ رہا ہے, پھر بھی کیا ہے اس پر یہ حرام ہو گیا, صحیح ہے, اور نہ ہی جی وہ قرآن پاک اپنے غلاف سے پکڑ سکتا ہے. مسئلہ نمبر 34 ہے, اگر قرآن پاک کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ادائے شکر کے لیے, یا چھینک کے بعد الحمدللہ رب العالمین یا خبر پر نشان, ٹھیک ہے, جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا, یا بنیت ثنا یعنی تعریف کی نیت سے پوری سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا سورہ حشر کی پچھلی 3 آیتیں واللہ الذی لا الہ الا ہوا سے لے کر آخر سورت تک پڑھی, تو ان سب صورتوں میں قرآن کی نیت نہ ہو تو کچھ حرج نہیں ہے. یوں ہی جی کل جو ہے نا بلا لفظ کل کے, جو ہم کل شریف پڑھتے ہیں نا, چاروں کل ہوتے ہیں, ہاں جی مس تو اب لفظ کل جو ہے نا اس کو چھوڑ کے بقیہ تمام صورت یہ جو ہے نا تعریف کی نیت سے پڑھنا یہ جائز ہے, ٹھیک ہے. جی لفظ کل کو ہٹا کے صرف بقیہ صورت جو ہے وہ تعریف کی نیت سے وہ بھی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جائز ہے. لفظ کل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا اگرچہ بے نیت ہی ثنا ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, جی یعنی مس اگرچہ اس نے ثنا کی نیت کی بھی ہے پھر بھی وہ لفظ کل نہیں پڑے گا, جی کہ میم اس صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین ہے, ٹھیک ہے, نیت کو کچھ دخل نہیں ہے. جی مس اگر ایسا ہوا نا کہ اگر اس نے ثنا کی نیت کر لی اور لفظ کل بھی ساتھ ملا لیا, تو اب یہ یقینی طور پر جو ہے نا یہ قرآن پاک کا حصہ ہو گیا, ٹھیک ہے. جی اب اس میں نیت کو کوئی دخل نہیں ہوگی. جی مس میم اب مثال ثواب کے لیے بھی نہیں پڑھ سکتے, جی مطلب کسی وہ جو میت ہوتی ہے اس کے سالے ثواب کے لیے بھی نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں, انہوں نے کہا ہے نا دعا کی نیت سے, اب دعا ہی کرتے ہیں نا ہم ہاں جی میت کے لیے, ٹھیک ہے, تو دعا کی نیت سے یا تبرک یعنی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا ہر کام کے شروع میں جی پڑھتے ہیں, تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن پاک کی آیت ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں بطور برکت کے لیے, برکت حاصل کرنے کے لیے ہم کیا ہے یہ آیت پڑھتے ہیں. اسی طرح الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر جی کسی کو جب مطلب کوئی خبر سنتے ہیں, خبریں پریشان یعنی کہ کوئی خبر ایسی غم کی خبر سنتے ہیں, جیسے میتیں ہوتی ہیں نا, تو انا جی للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں, یہ بھی کیا ہے قرآن پاک کی آیت ہے, ٹھیک ہاں ہے, اس جی کا حصہ ہے, لیکن کیا ہے یہ تبرک کی نیت سے ہے, ٹھیک ہے, اور ثواب کی نیت سے. یہ جی نہیں پڑھ رہا کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں, اس کی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, جی الگ سے کوئی نیتیں ہوں گی تو پھر اس کو کیا ہوگا وہ جائز ہوگا اس کے لیے, ٹھیک ہو گیا. ہاں جی میم آگے مسئلہ نمبر 35 ہے, بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کو چھونا حرام ہے, بے چھوئے یا زبانی دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں. اب یہاں پہ یہ بے وضو ہے, اوپر تھا کہ جس پر غسل فرض تھا نا وہ تو کچھ بھی ہاں نہیں کر جی سکتا ہے نا,
صرف تلاوت سن سکتا ہے اور قرآن پاک کو دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر اس نے چھونا مقصود ہے اس کا تو الگ سے کپڑے سے چھوئے گا. لیکن بے وضو کا یہ حکم نہیں ہے. بے وضو کا کیونکہ ہاتھ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، صرف ہاتھ جو حدث جو ہوتا ہے وہ صرف ہاتھ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جی اس وجہ سے چھونا حرام ہو گیا، باقی پڑھنا جو ہے وہ جائز ہو گیا اس کے لیے. جی مس. مسئلہ نمبر 36 ہے، روپیہ پر آیت لکھی ہو تو ان سب کو یعنی بے وضو اور جنب اور حیض و نفاس والی کو اس کا چھونا حرام ہے. ہاں اگر ہتھیلی میں ہو تو ہتھیلی اٹھانا جائز ہے. سوری، تھیلی میں ہو تو تھیلی اٹھانا جائز ہے. یوں ہی جس برتن یا گلاس پر سورت یا آیت لکھی ہو اس کا چھونا بھی ان کو حرام ہے. یعنی یہ جو اوپر والے گزرے ہیں نا، بے وضو ہو گیا، جی جنبی شخص ہو گیا، حیض و نفاس والی عورت ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کو حرام ہے. تو اس کے استعمال سب کو مکروہ ہے مگر جبکہ خاص بنیت شفا ہو. ٹھیک ہے، شفا کی نیت سے، جیسے ہوتا ہے نا پیالوں پہ اکثر لکھی ہوتی ہے، پلیٹوں پر آیتیں مار کر جی لکھی ہوتی ہے، سورہ یاسین، سورہ رحمان، اس طرح. تو ان کو عام طور پر استعمال میں لانا یہ مکروہ ہے سب کو، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی خاص شفا کی نیت سے کرتا ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے. مسئلہ نمبر 37 ہے، قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو اور اس کے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے. جی ٹھیک ہے، مس. یعنی ترجمہ بھی اگر لکھا ہوا ہے نا، جیسے اردو ترجمہ ہو گیا، فارسی یا کوئی بھی زبان میں ترجمہ ہو، تو گویا جی وہ بھی قرآن پاک ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اس کا بھی وہی حکم ہے پڑھنے چھونے کا. جی مسئلہ نمبر 38 ہے، قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آ جائیں اور خیال میں پڑھتے جائیں. جی مس. نمبر 39 ہے، ان سب کو فقہ اور تفسیر اور حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا اور اگرچہ اس کو پہنے یا اوڑے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے مگر موضع آیت یعنی آیت کی جگہ پر ان کتابوں میں ہاتھ رکھنا حرام ہے. جی مس. مسئلہ نمبر 40 ہے، ان سب کو تورات، زبور اور انجیل کو پڑھنا چھونا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ آسمانی کتابیں ہیں نا، اللہ پاک کا کلام ہے، تو اسی وجہ سے ان کا حکم جو ہے نا مکروہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور حرام اس لیے نہیں رکھا گیا کیونکہ وہ اب استعمال نہیں ہوتی ہے نا، ان سے مسائل جو ہے اخذ نہیں کیے جاتے. محض خدا تعالیٰ کا کلام ہونے کی تعظیم کی وجہ سے ان کا چھونا اس طرح مکروہ قرار دے دیے گئے، ٹھیک جی ہے. میم، جیسے اب وہ بکس نکلی ہیں میم ترجمۃ القرآن کی، جی تو میم ان کو بھی مطلب کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ چھونا چاہیے؟ وہی نا تفسیر انہوں نے کہا ہے نا، تفسیر سے مراد وہی ہے جو ترجمۃ جی القرآن کی بکس ہوتی ہیں نا، ہاں جی ان کو میم. یہی ہے کہ ان کا چھونا مکروہ ہے، حرام نہیں ہوگا، مکروہ ہوگا چھونا باہر سے، لیکن آیت کی جگہ پر چھونا یہ حرام ہے. جی مس. کسی آیت کو یا اس کے ترجمے کو چھونا حرام ہے، ٹھیک ہے، پڑھنا بے وضو کے لیے پڑھنا تو جائز ہے اور جنبی کے لیے کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ جو مطلب بقیہ جیسے تفسیر لکھی ہوتی ہے یا باہر سے پکڑتے ہیں تو یہ پھر مکروہ ہوگا. میم مطلب اسے بے وضو مطلب اٹھا سکتا ہے ترجمۃ القرآن کی بک کو؟ جی اٹھا سکتا ہے، لیکن مکروہ ہے نا، انہوں نے بتایا ہے نا، ہاں جی میم. ان سب کا چھونا مکروہ ہے. جی مس. ان سب سے مراد ہے اوپر والے، یعنی بے وضو ہو گیا، جنبی اور حیض و نفاس والی عورت، جی مس. ٹھیک ہے. تو سمجھ میں آ گیا سبق؟ ہاں جی مس. چلیں پھر آگے چلیں. میم جی وہ جیسے میم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب نام مبارک ہے تو ہم وہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں، تو میم وہ تو ہم لگا سکتے ہیں نا؟ جی وہ لگا سکتے جی ہیں، میم. درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، بقیہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں سوائے قرآن پاک کی آیت کے، ٹھیک ہے. جی اس میں بھی انہوں نے کچھ چیزیں بتا دی گئی ہیں جو ہم نے بطور ثنا یا بطور تبرک ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک جی ہے. مس. نیت یہی ہونی چاہیے قرآن پاک کی نیت نہ کرے تو پڑھ ہاں سکتے جی. ہیں. چلیں پھر اگلی بک کی طرف. جی مس. اچھا مجھے بتائیں کیا سب کس کا جائے؟ ہاں جی میم. چلیں سنانا شروع کریں. اس سب مسند اور مسند الیہ کیوں بنتا ہے؟ جی میم جو اسم ہے وہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، کیونکہ مسند الیہ ہر وہ کلمہ بن سکتا ہے جو کسی ذات پر ہوں دلالت کرتا ہے، اور جو مسند ہے وہ
ہر وہ کلمہ بن سکتا ہے جو کسی صفت پر دلالت کرتا ہو. جی جی تو اس سب میں جی یہ دونوں خاصیتیں پائی جاتی ہیں. جی میم وہ ذات پر بھی دلالت کرتا اور میم صفت پر بھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا فعل کیا بن سکتا ہے؟ مسند اور مسند، یعنی مسند الیہ. مسند تو بن سکتا ہے، مسند الیہ کیوں نہیں بن سکتا؟ میم اسم وہ فعل. فعل. جی مس میم جو میم فعل ہے وہ صرف مسند بن سکتا ہے کیونکہ جو مسند ہوتا ہے وہ ہمیشہ صفت پر دلالت کرتا ہے. ہوں اور یہ مسند الیہ نہیں بن سکتا کیونکہ فعل جو ہے وہ کبھی ذات پر دلالت نہیں کرتا. یعنی مسند الیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ذات ہوتا ہے، ایک وصف ہوتی ہے. جی سوری مس ایک چیز ہوتی ہے نا، ذات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی اب ذات جو ہے نا، کبھی فعل جو ہے وہ کبھی ذات کا معنی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. جی مس یعنی وصفی معنی تو دے گا لیکن کبھی ذات کا معنی نہیں دے گا. اس وجہ سے کیا ہے، فعل مسند بن سکتا ہے. اچھا حرف کیا بنتا ہے؟ مسند اور مسند الیہ کیوں نہیں بنتا؟ میم حرف جو مسند اور مسند الیہ دونوں نہیں بن سکتا کیونکہ میم وہ نہ تو ذات پر دلالت کرتا ہے اور ہوں نہ صفت پر. ہوں کیونکہ یہ بلکہ اپنا وہ معنی خود بتانے میں کیا ہوتا ہے، دوسرے کا محتاج محتاج ہوتا ہے. ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آج ہم نے پڑھنا ہے جملہ انشائیہ کا بیان. جی مس الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ترجمہ ہے، جان لو کہ جملہ انشائیہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہ کر سکے، یعنی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. اب جی مس تشریح ہے، مصنف علیہ رحمہ یہاں سے جملہ انشائیہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کا مضمون ایسا ہو کہ اس کے کہنے والے کو نہ جھوٹا کہہ سکے اور نہ ہی سچا. کیونکہ جملہ انشائیہ میں کسی حال کی حکایت بیان نہیں ہوتی ہے جیسا کہ جملہ خبریہ میں ہوتی ہے، بلکہ جملہ انشائیہ میں غیر موجود کو وجود میں لانے کی خواہش اور طلب ہوتی ہے. جملہ انشائیہ جی میں کیا ہوتا ہے؟ غیر موجود چیز کے وجود کی طلب یا پھر خواہش ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. مس انشائیہ کا کیا ہوتا ہے؟ میم غیر موجود چیز کے وجود کی طلب یا خواہش کی جاتی ہے. طلب یا خواہش کی جاتی ہے. اور کسی چیز کی طلب میں صدق و کذب کی بحث آنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اب کوئی چیز کوئی مانگ رہا ہے، کوئی سوال کر رہا ہے، تو اب اس کو ہم سچا جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے اس کو. ٹھیک ہے. یا یہ کہوں جی کہ اللہ زیدن حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا یا عمر حاضر ہوتا. تو اب یہاں پہ خواہش کی جا رہی ہے، یہاں پہ اب اس کو جو خواہش کر رہا ہے نا، اس کو ہم سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. وہ خواہش کر رہا ہے، اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کسی حکایت کو بیان نہیں کر رہا وہ. جی مس صحیح ہو گیا. اسی وجہ سے اب کسی چیز کی طلب میں کیا ہے؟ صدق و کذب، یعنی سچ اور جھوٹ کا کوئی بحث میں آنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. لہٰذا جملہ انشائیہ کے قائل کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر سمجھو کہ متکلم مخاطب سے کہتا ہے ادرب. ٹھیک ہے. یہ جی ادرب جو مس ہے نا، یہ جملہ انشائیہ ہے. اس جملے سے جی متکلم کی خواہش یہ ہے کہ مخاطب جو ہے نا فعل ضرب کو وجود میں لائے، یعنی جی مارنے مس کے فعل کو وجود میں لائے. یعنی تو مار ہے نا، یعنی جی مس مخاطب مارنا شروع کر دے تاکہ فعل ضرب عدم سے وجود میں آ جائے. ٹھیک ہے. جی میم عدم نہ ہونا ہے نا. اب جیسے ہی مخاطب مارنا شروع کرے گا تو فعل جو مارنا تھا وہ پہلے نہیں تھا نا، بعد میں وجود میں آ گیا. متکلم بھی اس چیز کی خواہش کر رہا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. میم جی. اور دوسری مثال میں ہے انشائیہ کی مثال ہے لا تضرب. اس جملے لا تضرب سے مقصود متکلم کا یہ ہے کہ عدم ضربہ کو وجود میں لائے، اور عدم ضربہ کا وجود میں آنا اس وقت ہوگا کہ مخاطب مارنے سے اپنا ہاتھ روک لے. یعنی اب یہ متکلم یہ چاہتا ہے کہ وہ مارنا بند کر دے، ٹھیک ہے، یا نہ مارے. تو جب تک مخاطب اپنا ہاتھ نہیں روکے گا مارنے سے، تب تک جو ہے نا یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے نا متکلم کا مخاطب کا ہاتھ روکنے کے لیے کیا ہے، ہم نے کیا کیا؟ خواہش کر دی لا تضرب کہہ کر. ٹھیک ہے. جی جی. خلاصہ یہ ہوا کہ متکلم مخاطب سے نہ مارنے کی طلب کرتا ہے. تو آپ خود اس پر گہری نظر ڈالو کہ ادرب اور لا تضرب کے فاعل کو سچا اور جھوٹا کہنے کی کوئی صورت ہی نہیں. یعنی جی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ادرب کا قائل اس وقت جھوٹا ہوگا
جب متکلم کسی کو مخاطب کسی کو نہ مارے، ٹھیک ہے، جی میم. ویسے تو ہم کہہ نہیں سکتے ہیں، اور اس کے یعنی متکلم کے حکم کو بموجب کسی کو مارے تو سچا ہوگا، یعنی جب کسی کو مارے گا تو سچا ہوگا، نہیں مارے گا تو جھوٹا ہوگا، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے. اس کی مثال اپنے رات دن کے معاملات میں یوں سمجھو، زید کسی کے پاس گیا اور زید نے اس سے کہا کہ تو اپنی کتاب مجھ کو دے دے. جواب میں اس نے کہا کہ لے جاؤ، ٹھیک ہے، یا یوں کہا کہ میں نہ دوں گا. اگر اس نے نہ دی تو تم زید کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، وہ چیز مانگ رہا ہے نا وہ. اگر اس نے نہ دی تو ایسا نہیں ہوگا کہ زید جھوٹا ہو جائے گا. جی میم. اگر دے دی تو سچا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ تو زید کا مخاطب سے سوال تھا، پورا ہو یا نہ ہو. یہاں جی صدق و کذب سے کیا بحث ہے؟ یاد رکھو جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ میں فرق کرنا ابتدائی تعلیم میں دشوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مزید غور کرنے کے بعد یہ دشواری دور ہو سکتی ہے. جی مس. آگے ہے جملہ انشائیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ وہ جملہ جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ سے متصف نہیں کر سکتے، جیسے اضرب تو مار، لا تضرب تو نہ مار. جی مس. ٹھیک ہے، سمجھ ہاں میں آ جی. گیا اس کا سبق؟ جی مس. کافی اتنا. جی میم. چلیں آپ مجھے سنائیں قد ہارا باسی کا کون سا ہے، اور ترجمہ بھی سنائیں اس کا. میم قد ہارا باب، جی. میم یہ تسنیہ کا ہے، تسنیہ مذکر غائب کا. ہارا تسنیہ مذکر بھاگا ہے غائب. وہ، بھاگا ہے وہ ایک مرد. ٹھیک ہو گیا، وہ ایک مرد. نہیں میس، بھاگے ہیں وہ دو مرد. جی وہ دو مرد. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے قد سلخنا. قد سلخنا میم، قد سلخنا مس یہ ہے دوسری کا وہ جمع مؤنث غائب کا. کس کا ہے جمع مؤنث غائب کا. غائب کا. اس کا معنی کیا بنے گا؟ کھال کھینچی گئی ہیں وہ سب عورتیں. معروف کا یا مجہول کا ہے سیدھا؟ میم معروف کا. تو پھر کھال نہیں نہیں کھال کھینچتی ہیں وہ سب عورتیں. جی کھال کھینچی ہے ان سب عورتوں نے. جی مس. کھینچی گئی نہیں آنا، کھینچی ہے. جی مس. اچھا جی، آگے ہمارا سبق نمبر 8 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم نے ماضی قریب منفی معروف، جو ہم نے 4 اقسام پڑھی تھی نا، جی مس. اوپر ہم نے کیا مثبت معروف اور مجہول پڑھا تھا، اب ہم منفی معروف اور مجہول پڑھیں گے. جی مس. ماضی قریب منفی معروف وہ فعل ماضی ہے جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے پر دلالت کرے، جی ٹھیک ہے، میم. اور اس کا فاعل معلوم ہو. ٹھیک ہے، جیسے جی قد مس. ما فعلا نہیں کیا ہے اس ایک مرد نے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں. قد ما داخلہ، اب ما جو ہم نے لگایا تھا نا ما نافیہ، وہ ساتھ ہی لگے گا اس کے، ٹھیک ہے. جی مس. اور قد جو ہے وہ ماضی مطلق کو ماضی قریب بنانے کے لیے یہ قد لگا ہے. صحیح ہو گیا؟ جی تو کیا ہے گا ترجمہ کہ نہیں داخل ہوا ہے وہ ایک مرد قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں. اب اس جی کا جو گردان ہے وہ ہے قد ما فعلا، یہ آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، جی میم. آپ نے اس کی جو گردان کرنی ہے وہ داخلہ سے کرنی ہے. قد ما داخلہ، قد ما داخلہ، قد ما داخلو، قد ما داخلت. ٹھیک ہے، جی مس. یہ فاعلہ والی نہیں کرنی، داخلہ والی کرنی ہے. جی میم. اچھا، آگے ہے ماضی قریب منفی مجہول ہے وہ فعل ماضی ہے جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے نہ کیے جانے پر دلالت کرے. ٹھیک ہے، اس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے قد جی ما فعلا. ٹھیک ہے، اب اس کی جی جو آپ نے کرنی ہے نا قد ما سودی کا، سادہ کا یا سکو ہے نا، جی تو مس. قد ما سودی کا سے کرنی ہے اس کی گردان آپ نے. ٹھیک ہے، جی مس. تو لگائیں قد ما سودی کا نہیں سچ وہ کہا گیا، نہیں سچ کہا گیا وہ ایک مرد قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں. جی مس. اس کی مشق ہے، دوں یا رہنے دوں؟ جی میم کر لیں گے.
چلیں اس کی 2 گردانیں کریے گا، ذاکرہ اور لابسہ. جی مس. ٹھیک ہے. ہاں جی میم. اس کی منفی معروف اور منفی مجہول کی کرنی ہے آپ نے. تو کیا آئے جی گا ذاکرہ سے، کیا آئے گا ماضی قریب منفی معروف؟ قد ما ذکرہ اور ہوں قد ما ذکرہ، ہوں قد اور ما لابسہ. قد ما لبسا اور قد ما لبسا. جی، قدمہ لابسہ اور قدمہ لوبسہ. ٹھیک ہے، کافی اتنا سبق. جی مس. چلیں آگے. ہاں جی میم. این القلم. این القلم. القلم فی فی المحفظتی. اس کے علاوہ بنائے اگر محفظتی کی جگہ کوئی اور ورڈ لگائے. القلم القلم فوق المندانتی. القلم فوق المندانہ. مندانتی. اچھا جی. اینا یدی، یہ جو اس کے نیچے ہے نا یہ والا. جی مس. کمرے کے علاوہ لگانا ہے. سوری، جی جیب مس. کے علاوہ، جیب کے علاوہ لفظ لگانا ہے آپ نے. جی مس. یدی فوق الکتاب کتابی. اب یہاں پہ فی استعمال کریں نا، فی لکھا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. جیسے اینا جی وہ القلم فی یدی، یعنی قلم میرے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. یا جی فی مس. الجیبی کر لیں. صحیح ہو گیا. اور اسی طرح آئینہ جی یدی مس. میرا ہاتھ کہاں ہے تو آپ کہیں گے کہ یدی فی محفظتی کر لیں کہ میرا ہاتھ بیگ میں ہے. ٹھیک ہے. جی مس. یا اس طرح کوئی اور ورڈ لگا لیں. ٹھیک ہے. جی اچھا، میم. اینا انتا، آپ کہاں ہیں؟ این انت. ہم، انا فی المسجد. انا فی المسجد. ٹھیک ہو گیا. چلیں آگے پھر. جی میم. آگے ہے سقف فوق راسی. کیا ہے؟ چھت میرے سر کے اوپر ہے. سر پر. ٹھیک ہے. جی مس. العلم فوق راسی، جھنڈا میرے سر کے اوپر ہے. جی مس. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح السماء فوق راسی، آسمان میرے سر کے اوپر ہے. آسمان میرے سر کے اوپر ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے الارض تحت القدمی. قدمی، زمین میرے پاؤں کے نیچے ہے. زمین میرے پاؤں کے نیچے ہے. ٹھیک ہو گیا. الورقۃ تحت قدمی. کاغذ میرے پاؤں کے نیچے ہے. ہم، پیمان المسطرۃ تحت القدم، اور پیمانہ میرے پاؤں کے نیچے ہے. پھر ہم پیمانہ میرے پاؤں کے نیچے ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. آگے ہے الدرس السابع. ٹھیک ہے. جی مس. این السقف، اب بتائیں ان کے جواب. چھت السقف کہاں پر ہے؟ فوق سر کی کیا تھی، فوق الراسی. چھت میرے سر پر ہے. سر پر ہے. اچھا. این الارض، زمین کہاں پر ہے؟ زمین کہاں پر ہے؟ زمین میرے پاؤں کے نیچے. پاؤں کے نیچے. الارض تحت القدم. تحت قدمی. ٹھیک جی ہے. مس. اچھا، تحت تل قدمی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تحت قدم. جی مس. کیونکہ جو ضمیر ہے نا وہ اس کو معرفہ بنا دیتی ہے. جی یا مس. ضمیر تو لگتی ہے نا. تو اب ایک جی چیز میں مس. 2 نشانیوں کا ہونا یہ محال ہے. جیسے تنوین اور الف لام کا ہونا محال ہے نا، جی اسی مس. طرح معرفہ کی جو 2 علامات ہیں جیسے قسمیں ہیں نا ان کی، جی تو مس. ان کا ہونا بھی کیا ہے؟ محال ہے. ٹھیک ہے. تو کیا آئے گا؟ تحت قدمی فوق راسی. صحیح ہو گیا. جی مس. اچھا. این العلم، جھنڈا کہاں ہے؟ العلم فوق المسجد. العلم فوق المسجد، جھنڈا مسجد کے اوپر ہے. این الورقۃ، ورقہ کہاں ہے؟ الورق فی الیدی.
اس میں ٹھیک تا فوق لگا لیں نا, فوق من دادتی لگا لیں. جی مس. ٹھیک ہے. اچھا جی, این السماء, آسمان کہاں ہے؟ السماء فوق راسی. السماء فوق راسی. ٹھیک ہو گیا. این النشافۃ. نشافتو کا تھا, ڈسٹر تھا نا میم. جی. النشافت فوق المندانتی. فوق سبورت بھی کر سکتے ہیں, بلیک بورڈ کے اوپر ہے. جی مس. ٹھیک ہے. چلے آگے, حل جو ہے نا اس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی مس. تو کہتے ہیں انا اسألو, میں سوال کرتا ہوں, انت تجیبو, تم جواب دو گے. جی مس. ٹھیک ہے. تو کیا آئے گا, حل الکتاب فی المحفظۃ, کیا میری کتاب بیگ میں ہے؟ تو اس کے شروع میں نام آ جائے گا, نام کتاب, نام الکتاب فی فی المحفظۃ. المحفظۃ. ٹھیک ہو گیا. یا پھر لابل کتاب, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, لابل کتاب فوق المندادتی. جی مس. اسی طرح ہے آگے, حل الکلام فی المحفظۃ. آگے سارا وہی ہے, آپ نے ان کے جواب جو ہے نا وہ لکھ لینے. صحیح ہے. جیسے حل الکلام فی المحفظۃ, کیا قلم بیگ میں ہے؟ تو آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں, نام لگا سکتے ہیں, لابل کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی مس. جی, کر لیں گے پھر یہ. ہاں جی میم. یہ یہاں تک کر لیجیے گا پھر. ٹھیک ہے, یہ پورا. اب دیکھیں جی نا, غرفۃ, ارض, سقف, سماء, سریر, علم, جیب, فی, حل, یقول, لابل, نام, سوال, جواب, اسأل, اجیب. اب یہ ایسے کلمات ہیں جو بار بار سبق میں آئے ہیں, ایسے جی ہی ہے نا, مس. ہاں جی میم. تو ان کا یہاں پہ ذکر ہے. اوکے میم جی. یہ تمرین مکمل کر کے آئیے گا. جی مس. سبق آ گئے سارے سمجھ میں؟ ہاں جی میم. چلیں دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ پاک ہم سب کامیاب سے ہو. آمین.